الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ونزل عليه أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم حضرات علماء کرام خصوصاً حضرت علامہ مولانا قبلہ امین ناصر صاحب سیالوی دامت برکاتہم، آج کی اس مبارک تقریب کے بانی حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد لطیف الباروی صاحب، ان کے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری شیر محمد سیالوی صاحب زید مجدہم و فضلہم، حضرت قبلہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب، دیگر سادات اس بابرکت تقریب کا حصہ آپ جملہ معزز محترم حاضرین و سامعین، میں جامعہ ضیاء القرآن کے محتمم اور مدرس جناب قاری محمد لطیف صاحب الباروی کو، ان کی تمام ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ ان کے بچوں نے جس انداز میں اپنی پرفارمنسز پیش کی، بچوں کا جو کانفیڈنس اور اعتماد تھا، اور پھر اردو اور عربی کا جو بچوں کا تلفظ تھا، اور پھر بچوں نے جس ریہرسل، ان کی پرفارمنس کے پیچھے جو ریہرسل نظر آ رہی تھی، ایک دو دفعہ چیز یاد کرنے سے یا پرفارم کرنے سے بچے یہ پریزنٹیشن نہیں دے سکتے جو آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ یہ ان کے اساتذہ جنہوں نے محنت کی ہے، ان کی کئی دنوں کی دوپہر کی نیندیں اور رات کی نیندیں اور کئی گھنٹوں کی جو ان کی ریاضت ہے وہ اس کے پیچھے نظر آ رہی ہے۔ بچوں کو سکھانا یا تیار کرنا ظاہر ایک بڑی تھکا دینے والی پریکٹس ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ انہوں نے اس پر محنت کی، اور یہ قرآن کریم کی تعلیم اور تدریس بچے اور بچیوں دونوں کے لیے سلسلہ جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کالی مال، موزہ، اصحابہ، تحصیل وزیلہ جھنگ کے اس ایریے کے لیے خصوصاً یہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ کوئی کام کرنے والے بندے مل جائیں تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ پیسوں سے بندے نہیں ملتے، آپ کو نوکری کرنے والے تو مل جائیں گے، لیکن رزلٹ دینے والے پیسوں سے، تنخواہ سے نہیں آتے، یہ اللہ کے فضل سے نصیب ہوتے ہیں۔ کسی علاقے میں ایسے لوگ کہ جو کام کرنے والے ہوں، کام وہی کر سکتا ہے جو اپنے کام سے عشق اور محبت کرتا ہو۔ بے جذبہ عشق بمنزل نتوارف، گر راہ خرابات و اگر راہ حجازت۔ قدسی مشہدی کہتا ہے کہ عشق کے بغیر کوئی منزل پہ نہیں پہنچتا، چاہے بت خانے کی راہ ہو یا عبادت خانے اور اللہ کے کعبے کی، اللہ رب العزت کے گھر کی راہ، اچھی راہ ہو یا بری راہ ہو، جاہے گا وہی جس کو عشق اور محبت اور جذبہ ہوگا۔ لہذا جذبے کے بغیر جو ہے کام نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف تنخواہ والے اور ٹائم پورا کرنے والے آپ کو رزلٹ نہیں دے سکتے۔ جس کو عشق ہوتا ہے اس کو تنخواہ کی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے کام سے محبت کرتا ہے، کام سے عشق کرتا ہے، اور اسی کام والا بندہ ہی رزلٹ دے سکتا ہے۔
اور پھر بچے بچیوں کو جس انداز میں اکٹھا تیاری کا یہ سلسلہ ہے، الحمدللہ ہم جس دین کے وارث ہیں، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ایک عورت ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو ایک لڑکی سے یا ایک عورت سے بڑھ کر دین کس کے لیے زیادہ ضروری ہو سکتا ہے کہ میرے کریم آقا نے جب اللہ رب العزت کا پیغام اقرا کا پہنچایا کہ پڑھو، یہ پڑھو سب سے پہلے سننے والی ایک عورت ہیں، ایک خاتون ہے، مرد نہیں ہے۔ سب سے پہلے حضور کی گھر والی نے یہ پیغام سنا اور سب سے پہلے انہوں نے ہی اپنا قلب اطہر وحی کے اس نور کے لیے کشادہ فرمایا، اللہ نے ان کا دل منور فرمایا، سب سے پہلے انہوں نے ہی کلمہ پڑھا ہے۔ تو اس لیے ایک عورت کو یہ سمجھنا کہ اس کو علم کی ضرورت نہیں رہی یا اس کو کسی بھی حوالے سے کم اہم سمجھنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین کے احیاء کے لیے سب سے پہلے جس نے جان کی قربانی پیش کی ہے وہ بھی عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ شہید ہوئی ہیں، وہ بھی عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ اور پھر ازواج مطہرات میں جن ہستیوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، آپ کو پتہ ہے ازواج مطہرات ہوں یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں، انہوں نے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہم تک پہنچایا ہے۔ ایک بات دلچسپ بھی ہے، ابھی قبلہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، اس مدرسے کو خصوصاً ان کی سرپرستی حاصل ہے حضرت قبلہ پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جاتے ہیں کہ کوئی طلاق والے آئے ہوئے ہیں، مسئلہ طلاق کا۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہمارے ہاں دو ہی مسئلے عموماً جس کے لیے مفتی ہونا چاہیے، مفتی کو دو چیزیں آتی ہوں تو پورے پاکستان میں اس کو کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک اس کو طلاق کے مسئلے آتے ہوں، دوسرا اس کو وراثت کے مسئلے آتے ہوں، اور کوئی بات پوچھنے نہیں آئے گا کہ میں نے کاروبار کیسے کرنا ہے، کوئی نہیں پوچھنے آئے گا یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہوگا تو مفتی کے پاس اس نے کیا آنا ہے۔ لہٰذا جب عورت کو طلاق دے گا تو پھر مفتی کی ضرورت پڑے گی، بابا فوت ہو گیا ہے، کسی بہن کا حق مارنا ہے تو پھر مفتی کی ضرورت پڑے گی، یا کسی کا حق مارا گیا ہے تو اس کو مفتی کی ضرورت پڑے گی۔ تو مختلف طریقوں سے ایک بہن کو مردہ ظاہر کر کے یا اس کو کسی گنتی میں لائے بغیر فتویٰ لے لینا ہے، تو اس طرح کے مسائل کے لیے تو شریعت کی ضرورت ہے، لیکن شریعت کی ضرورت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو حسین بنانے کے لیے بہت کم ہی پڑتی ہے۔ تو دو ہی مسئلے ہیں، اور یہ دونوں مسئلے جو ہیں، ایک مسئلے میں تو عورت ہے ہی ظاہر ہے، لیکن دوسرے میں بھی عورت ہی ہے۔ مثلا طلاق کا مسئلہ ہے تو ظاہر وہ میاں بیوی کا ہی ہے۔ وراثت ہے تو اس میں سب گھر والے ہیں، اس میں مرد عورتیں سبھی ہوتے ہیں۔ تو جو حضرات یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے طور پہ دین پہنچایا ہے، اور قرآن کریم ہے، حضور کی حدیث ہیں، وہ فیضان اپنی جگہ کامل و اکمل ہے، لیکن جو ازواج مطہرات کا کنٹریبیوشن ہے وہ بھی انہی کی انفرادیت اور ڈسٹنکشن ہے، یا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ وجہ کیا ہے کہ اگر آپ انسان کی زندگی کو دیکھیں تو انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بلکہ زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، جس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ اہم ترین تعلق ہے۔ کائنات انسانی کا آغاز اسی تعلق سے ہوا ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ حضرت آدم کو اللہ نے تخلیق فرمایا، انہی میں سے اللہ نے ان کی زوجہ حضرت حوا کو تخلیق فرمایا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی بن گئے، میاں بیوی سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، ان دو میاں بیوی سے اللہ نے کائنات میں مرد اور عورتیں بکھیر دی۔ لہٰذا یہ اہم ترین رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ اگر یہ رشتہ ٹھیک ہے تو پھر انسان کی پوری زندگی صحیح ہے، اور اگر اس رشتے میں کوئی بگاڑ ہے تو پھر انسان کی زندگی میں کبھی بھی پیس اور امن اور سکون اور اطمینان نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ واحد رشتہ ہے جس رشتے کو ہم نے صرف ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ کسی رشتے کے بارے میں قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ سکون کے لیے بنا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کے لیے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ رشتہ سکون کے لیے ہے، یہ رشتہ محبت کے لیے ہے، یہ رشتہ رحمت کے لیے ہے۔ اب یہ تین چیزیں ہیں۔ ہم شادی شدہ ہیں، کئی سال بیت گئے ہیں، کیا ہم نے اس رشتے سے یہ تینوں چیزیں کشید کی ہوئی ہیں؟ سکون بھی گھر کا، محبت بھی اور رحمت بھی۔ اگر ان تین چیزوں میں کمی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم
اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنا رشتہ نہیں نبھا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو ان 3 چیزوں کے لیے بنایا ہے، کسی جھگڑے کے لیے، فساد کے لیے، مقابلے کے لیے رشتہ نہیں بنایا۔ رشتے مقابلے کے لیے نہیں ہوتے، رشتے نبھانے کے لیے ہوتے، اور چونکہ ہم نے نبھانا سیکھا نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر یہ ساری کمی ہے انسان کی زندگی میں۔ اور پھر جو گھر سے لڑ کے نکلتا ہے وہ پورے معاشرے کے لیے بھی محبت کا سفیر بن کے نہیں جاتا۔ ہم کہتے ہیں کوئی بندہ اگر صبح صبح آپ سے لڑنا شروع کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ گھروں لڑ کے آندہ پیا اسی۔ یہ بات کہنے کی نہیں، یہ بات حقیقت ہے کہ جو گھر سے نفرت لے کے نکلتا ہے باہر بھی وہ محبت ہی نہیں بکھیرتا۔ اس لیے میرے کریم آقا کا حکم ہے کہ گھر سے نکلنے لگو تو سلام کر کے نکلا کرو، کیونکہ سلام سلامتی کی دعا ہے، تاکہ اگر گھر میں کوئی ناراضگی ہو بھی گئی ہے تو سلام دشمنوں پہ نہیں کیے جاتے، سلام دوستوں پہ کیے جاتے۔ لہذا آپ اس تعلق کو پھر دوستی میں بدل دیں۔ اگر کوئی تھوڑی بہت کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، آپس میں رنجش ہو گئی ہے، تو فرمایا اس کو ایک دن بھی گھر نہ گزارنے دو، صبح نکلنے سے پہلے آپ خود صلح کر کے نکلیں، کسی اور کو درمیان میں آنے کی ضرورت نہ ہو۔ اور جب واپس آئے، جب بھی گھر واپس آئے، یہ قرآن کا حکم ہے، سورۃ نور جو چادر و چار دیواری کا تحفظ سکھانے والی مبارک سورہ ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں، قرآن کا حکم ہے کہ پھر سلام کیا کریں، اور سلام بھی آدھا مت کیا کریں، السلام علیکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، آپ کہا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے گھر والوں تم پر سلامتیاں ہوں، تم پر رحمتیں ہوں، تم پر برکتیں ہوں۔ جب یہ دعائیں دو گے تو جو باہر سے آپ ہو سکتا ہے کہیں منہ ماری کر کے آ رہے ہوں، کسی کے ساتھ کوئی آپ کی بحث و تکرار ہو گئی ہو، آپ کے مزاج میں تلخی ہو، تو جب یہ منہ سے خوبصورت کلمات نکالیں گے تو خالق کی کائنات ان کلمات کا صدقہ آپ کا جو ٹمپریچر ہے انٹرنل، اس ٹمپریچر کو نارمل کر دے گا، اور گھر میں باعث سکون اور برکت بن کے آپ داخل ہوں گے، اپنی نفرت باہر والی گھر نہیں لے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ باہر سے غصہ میں آ رہے ہیں اور اسی طرح گھر میں داخل ہو گئے، بچے نے بولا تو آپ نے اس کو مار دیا، بیوی نے بولا تو اس پر خفا ہو گئے، کیونکہ باہر کی لڑائی آپ اندر لے جا رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے سلام کرو تاکہ باہر کی لڑائی دروازے پہ باہر رہ جائے، اندر نہ جائے، چونکہ یہ گھر سکون کے لیے ہے۔ اگر گھر میں بھی آپ نفرت لے آئیں گے تو پھر سکون لینے کس جھوک پہ جائیں گے، کس بستی میں جائیں گے؟ بنانے والے نے تو یہی گھر ہی سکون کے لیے بنایا۔ تو حاضرین محترم، یہ گھر کے سکون کی جتنے روایتیں ہیں، میں صرف یہ عرض کر رہا تھا، وقت بہت کم ہے، یعنی کتنا پیوٹل یہ رشتہ ہے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ کتنا مرکزی ہے، کتنا بنیادی ہے کہ یہ آپ کی پوری آؤٹر ورلڈ جو ہے گھر سے، اس کو بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور آپ کے انٹرنل ورلڈ تو ظاہر اسی پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کا تو ایکسس ہی یہی ہے۔ لیکن آپ کی باہر کی زندگی بھی دوزخ ہو جائے گی اگر گھر دوزخ ہے، پھر باہر بھی کبھی جنت نہیں بن سکتی۔ تو خالق کی کائنات نے اس رشتے میں جو اہمیت رکھی، آپ کو پتہ ہے، اس رشتے کے بارے میں میرے کریم آقا کی جتنی احادیث ہیں، حضور کا جتنا عمل ہے، وہ ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ یہ خواتین کا کنٹریبیوشن ہے اسلام میں، کہ اسلام، دین اسلام میں بنیادی چیز، اہم ترین چیز گھر کو اچھے طریقے سے بسانا، اس کا کنٹریبیوشن ہے ازواج مطہرات کا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، کہ حضور نے جس دن ان کا نکاح پڑھایا اسی دن ہی فیصلہ فرمایا کہ اے فاطمہ الزہرا، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ بما کان فی البیت، اور حضرت علی کی ڈیوٹی ہے بما کان خارج البیت۔ گھر سے باہر کی ذمہ داریاں حضرت علی کی ہیں، گھر کے اندر کی ذمہ داریاں حضرت فاطمہ الزہرا کی ہیں سلام اللہ علیہما۔ تو اس لیے یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے گھر کا، یہ خواتین نے پہنچایا ہے۔ اگر ہم صرف بچوں کو تو پڑھائیں لیکن بچیوں کی طرف کوئی توجہ نہ دیں تو اس کا مطلب ہے ہم ایک لاپ سائیڈڈ ویو آف اسلام رکھتے ہیں۔ اسلام کا ایک جزوی نظریہ تو ہمارے ذہن میں ہے، وہ کامل نظریہ نہیں ہے، اور یہ دین کامل ہے، زندگی کے ہر گوشے کو ایڈریس کرتا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات اور عرض کر لوں کہ ان 14 صدیوں میں جن خواتین نے اسلام کی خدمت کی ہے، تعلیم و تعلم میں، حدیث پاک پہنچانے میں، دیگر علوم پہنچانے میں، ایک انڈیا کے ڈاکٹر ہیں، انگلینڈ رہتے ہیں، ڈاکٹر محمد اکرم ندوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو 43 جلدوں میں چھپی ہے، 43 والیومز میں۔ وہ کتاب کیا ہے؟ الوفاء باسماء النساء۔ جتنی خواتین جو ہماری محسنات ہیں اس پوری 14 صدیوں میں، جنہوں نے دین پہنچانے میں مدد کی ہے، ان کا تذکرہ، ان کے احوال، ان کی زندگی، ان کی خدمات، ان کے اساتذہ، ان کے شاگرد، تمام تفسیروں نے 43 جلدوں میں پیش کی ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت بخاری شریف جو ہمارے پاس موجود ہے، صحیح ترین نسخہ یہ علماء کے لیے میں عرض کر رہا ہوں،
صحیح ترین نسخہ وہ کسی مرد کی روایت نہیں ہے، وہ ایک عورت کی روایت ہے جو پوری دنیا میں جس کو قبول عام حاصل ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت کریمہ بنت احمد مروزیہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 70 سال مسجد حرام میں بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دیا ہے۔ 70 سال، مرد بھی ان کے شاگرد تھے، عورتیں بھی ان کی شاگردہ۔ اسی طرح صحابیات سے لے کر یہ صدیوں کا فاصلہ ہے، صدیوں کا سفر ہے، تو جو جن میں خواتین کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ پچھلی 3 صدیوں میں یا 3.5 صدیوں میں 10ویں صدی ہجری کے بعد تھوڑا سا گیپ آیا ہے کہ خواتین کو ہم نے کہا کہ انہیں گھر میں بند ہونا چاہیے۔ گھر میں بند تو ہوں، لیکن کیا دین کے دروازے بھی ان پر بند کرنے چاہیے؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ بڑے بڑے محدث، حضرت ابن حجر عسقلانی جیسے محدث 70 80 خواتین کا ذکر کرتے ہیں کہ ان سے میں نے حدیث کی سند لی ہے، ان کی شاگردی اختیار کی۔ امام ذہبی ہوں یا امام سمعانی ہوں، کئی محدثین، حضرت خطیب بغدادی نے پوری بخاری شریف حضرت کریمہ بنت احمد مروزیہ سے مسجد حرام میں پوری بخاری ان کے سامنے سماعت کی ہے، انہیں سنائی ہے اور ان کے سامنے لکھی ہے بخاری شریف۔ تو اتنی ان کی خدمات ہیں۔ تو چونکہ بہت سی پرفارمنسز بچوں کے حوالے سے آئیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ برابر دونوں کو توجہ دی جا رہی ہے۔ خاتون کا جو علم ہوتا ہے وہ ایک فرد کا نہیں ہوتا، کہتے ہیں ایک گھرانے پورے کی تعلیم ہوتی ہے۔ مرد کی تعلیم ایک فرد کی ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ بھی اس کا انفلوئنس بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو عورت کا انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور دین کے ساتھ جو عورتوں کا اخلاص ہے، اس بارے میں آخری بات عرض کرتا ہوں، دین کا اخلاص ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں اپنے دور تک 8ویں صدی ہجری تک، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فتنہ وضع حدیث گزرا ہے، لوگوں نے جھوٹی حدیثیں حضور کے ساتھ منسوب کر دی اور مشہور کر دی کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ بہت بڑا جرم ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، حضور کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے ساتھ جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں یقینی سمجھے۔ یعنی حضور کی ذات کے ساتھ جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم۔ امام ذہبی فرماتے ہیں ہزاروں مرد ہیں کہ جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، پہلی صدی کے آخر، دوسری صدی کے شروع میں، تیسری صدی تک، پھر محدثین نے یہ سارا جھوٹ اور سچ الگ الگ کر دیا الحمدللہ اپنی محنت سے، لیکن بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا، ہزاروں کی تعداد میں مرد آئے۔ لیکن امام ذہبی کہتا ہے کہ ما علمت فی النساء من اتہمت ولا من ترکوہا، فرماتے ہیں کہ ہزاروں مردوں میں جنہوں نے وضاعین میں سے، جھوٹی حدیثیں گھڑنے والوں میں سے، جہاں مردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، کوئی ایک عورت بھی نہیں ہے جس نے ایک لفظ بھی حضور کے ساتھ غلط منسوب کیا ہو، کسی ایک عورت نے بھی حضور کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا۔ آپ ان کے اندر ڈر دیکھیں، تقوی دیکھیں۔ اور کسی فقیر نے کہا کہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا وہ فیضان محبت ہے، سب سے پہلے اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھولا تھا، یہ وہ فیض ہے جو اس پوری جنڈر کو اور پوری صنف کو حاصل ہوا ہے خواتین کی، کہ کسی خاتون نے حضور کی ذات کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ولا من ترکوہا، وہ کہتے ہیں کہ محدثین میں کسی نے کسی عورت کو اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ وہ کسی بھی وجہ سے وہ مشکوک ہے یا اس کا جو قول ہے اس میں کوئی شک ہے، ایک کو بھی نہیں چھوڑا گیا، چلو ایک دو تو ہو جاتی، جہاں ہزاروں مرد ہیں ایک عورت نے بھی حضور کے ساتھ، یہ محبت اور عشق کی کیفیت ہے کہ ایک لفظ بھی حضور کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور بات امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تدریب الرابی میں فرمائی ہے، وہ بھی اپنی جگہ کی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ سنتے ہوں گے علماء سے کہ یہ ضعیف راوی ہے، یہ سند ضعیف ہے، راوی ضعیف ہے۔ ضعف یا کمزوری کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کبھی اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہوتا، کسی بندے کا کردار، اس کے عدل میں شک ہوتا ہے، اس کے ضبط میں شک ہوتا ہے، استاد کے ساتھ اس کی ملاقات ثابت نہیں ہوتی، استاد سے سماع ثابت نہیں ہوتا، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سی یعنی کیٹیگرائزیشن ہے جو ضعیف حدیث کی ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین میں اگر کوئی ضعیفہ ہے، کوئی ضعیف راوی ہے، تو وہ صرف ایک وجہ سے ضعیف ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ الجہالہ۔ جہالہ عربی کی اصطلاح ہے، فن حدیث کی، جہالہ کہتے ہیں نامعلوم ہونا۔ اگر کوئی راوی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، یا میں نے فلاں تابعی سے سنا، اس نے فلاں صحابی سے سنا، صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، تو جو راوی بات کر رہا ہے اس راوی کا مکمل علم ہونا ضروری ہوتا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، کہیں جھوٹ نہ بول رہا ہو۔ تو ایک اس میں سے کسی شخص کے ضعیف ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا پتہ نہ ہو کہ یہ کون ہے، یعنی جھوٹا یا سچا تو بعد میں پتہ چلے گا، ہم جانتے ہی نہ ہوں کہ بندہ کون ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ضعیف راویہ ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عورت کون ہے،
اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں اس کے ضعیف ہونے کی. اور جب ساری عورتیں سچی ہوں اور ایک کا پتہ نہ ہو تو پھر آپ اس پر فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ اگر ساری سچی ہیں تو یہ ایک بھی سچی ہوگی. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اگر اور کسی عورت نے جھوٹ نہیں بولا یا اس میں کوئی ذوف نہیں تھا تو اگر ہمیں اس کے حالات پتہ ہوتے تو ہم یقیناً یہی معلوم کر لیتے کہ یہ سچی عورت تھی, اس نے حضور کے ساتھ کبھی جھوٹ منسوب نہیں کیا. حاضرین محترم, ان عورتوں کو اگر آج ہم بالکل علم سے محروم کر دیں تو یہ ہماری زیادتی ہوگی. الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے سے یہاں 12ویں فیضان ہے. الحمدللہ آستانہ عالیہ پیر بارو شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بھی بہت بڑا ایک ادارہ خواتین کا, بچیوں کا کام کر رہا ہے. دیگر ہمارے بہت سے, بھیرا شریف یہاں قریب پڑتا ہے سرگودا میں, بھیرا شریف میں بہت بڑا ادارہ ہے. مختلف دیگر الحمدللہ ہر جگہ آپ کے شہر میں بھی ہوں گے اور باقی شہر تو اپنی جگہ, لیکن یہ قبلہ قاری صاحب نے یہ مہربانی فرمائی ہے کہ صرف بچوں کے لیے یہ دروازے علم کے نہیں کھولے, ہماری بچیوں کے لیے بھی دروازے کھولے ہیں. اور انشاءاللہ یہ بچیوں کے لیے صرف علم کے دروازے نہیں کھلے, آپ یوں سمجھیں میں نے جیسے عرض کیا ہے یہ تقوی کے دروازے کھلے ہیں, یہ نیکی اور خیر کے دروازے کھلے ہیں. انشاءاللہ جو بچی اس انداز میں بڑی ہو کر جب اس کا اپنے گھر کو آباد کرے گی تو آپ خود سوچیں جو گھر آباد ہوگا انشاءاللہ اس کی بنیاد نیکی اور خیر ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی گھٹی میں ہی اللہ کے رسول کی محبت, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی محبت, قرآن کی محبت یہ پلا دی گئی ہے. تو پھر ظاہر بچوں کی تربیت, اصل تربیت تو آج کی آپ سائیکالوجی پڑھیں, قبلہ امین ناصر صاحب تشریف فرما ہے, آپ بھی جیسے فرما رہے تھے کہ آپ بھی ٹیچر ہیں, انسٹرکٹر ہیں, تو ہیومن سائیکالوجی میں جو چائلڈ سائیکالوجی ہے, جو بچوں کی نفسیات ہے, وہ کہتی ہے کہ بچہ جتنی اس کی اخلاقیات ہیں, جتنا اس کا وہ جس کو ہم کہیں کہ کردار ہے, کیریکٹر یا کردار جو بچے کا ہے وہ پہلے 5 سال میں بن جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے. یعنی جب تک ابھی سکول تک پہنچا بھی نہیں ہوتا, بچے نے اخلاقی طور پہ جو چیزیں امبائب کرنی ہوتی ہیں, جو چیزیں اپنے اندر وصول کرنی ہوتی ہیں اخلاقیات میں, عادات میں, خصائل میں, وہ پہلے 5 سال میں کر چکا ہوتا ہے. کہاں سے کرتا ہے؟ اماں سے کرتا ہے یا ابا سے کرتا ہے. اور اماں اور ابا میں سب سے زیادہ اماں سے کرتا ہے, چونکہ ابا اتنی دیر نہیں رہتا جتنی دیر اماں کے ساتھ رہتا ہے اور اماں اس کے پاس رہتی ہے. اور پھر ہم جو ابے ہیں جس قسم کے, ہم تو گھر جاتے ہی نہیں, گئے اور پھر ایسے ہی جلدی سے پھر باہر نکل گئے, آج روٹی, آج کھانا ہے, فلاں جگہ جا رہے ہیں, 2-4 منٹ بھی تھانے کی طرح گئے اور پھر نکل گئے. تو یہ ویسے خلاف سنت ہے, حضور کی سنت ہے 24 گھنٹوں میں 16 گھنٹے گھر گزارنا. مشکل سنتوں میں سے ایک یہ سنت بھی ہے. 24 گھنٹوں میں سے 15 سے 16 گھنٹے حضور گھر گزارتے, یہ آپ کا مدنی زندگی کا معمول تھا. اللہ توفیق عطا فرمائے. باہر کتنے گزارتے؟ 8-9 گھنٹے باہر گزارتے. 8 گھنٹوں اور 9 گھنٹوں کا رزلٹ کیا ہے؟ پورے عرب کو حضور نے مسلمان کر دیا ہے. یہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کارکردگی ہے آپ کی شان کے مطابق. بلغ ما انزل الیک من ربک, کہ پورا عرب مسلمان ہوگا. صرف عرب ہی نہیں بلکہ 7 یا 8 جو عالمی بادشاہ تھے ان تک بھی اسلام کا پیغام پہنچا, اور ان میں سے اکثر یا ان کے شہری جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا, اسلام کی طرف مائل ہو گئے اور کئی مسلمان ہو گئے. صرف 23 سالوں میں, اور 23 سالوں میں جو آپ کی حضر کی زندگی ہے, قیام کی زندگی ہے, اس میں سے صرف 8 گھنٹے میں یہ الحمدللہ کردار سامنے آیا. تو بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ مرد تو ویسے گھر میں کم ہی بیٹھتا ہے, لیکن مرد صرف باپ اگر گھر میں موجود بھی ہو تو بچوں کی تربیت ہو رہی ہوتی, اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اس کی عدم موجودگی جو ہے یہ بچوں کو بگاڑ دیتی ہے. گھر میں بیٹھ کر ہم اپنے بچوں کی اصلاح کرتے ہیں, کردار سازی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا دیر قائم و دائم رکھے. قبلہ قاری صاحب کی زندگی میں اللہ برکت فرمائے, ان کے مسائل جمیلہ کو قبول فرمائے, اور جتنے پیارے یہ لوگوں کی ان کو سرپرستی حاصل ہے, اللہ کرے کہ یہ سرپرستی اسی طرح حاصل رہے. آپ سب حضرات ان کے سپاہی بن کر, ممد و معاون بن کر انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں. اور ایک دن ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ پورے علاقے کے لیے بہت بڑا مذہبی, دینی اور روحانی مرکز ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.